أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. زینب جو شام آئی ہائے لٹ کے کربلا سے، زینب جو شام آئی ہائے لٹ کے کربلا سے، تصویر فاطمہ کی، تصویر فاطمہ کی محتاج تھی ردا سے، زینب جو شام آئی ہائے لٹ کے کربلا سے، میں ہوں علی کی بیٹی ہے میرا نام زینب، مجمع میں فاسقوں کی تھی ہم کلام زینب، قیدی جو کر لیا ہے، قیدی جو کر لیا ہے، بولو تو کچھ حیا سے، زینب جو شام آئی ہائے لٹ کے کربلا سے، زینب جو شام آئی ہائے لٹ کے کربلا سے، جب قافلہ پیشامی پتھر گرا رہے تھے، کٹ کر جگر کے ٹکڑے آنکھوں میں آ رہے تھے، دیکھا گیا نہ منظر، دیکھا گیا نہ منظر، یہ درد کی خدا سے، زینب جو شام آئی ہائے لٹ کے کربلا سے، زہرا کی بیٹیوں پہ پتھر گرانے والوں، تفسیر ان ماں کو قیدی بنانے والوں، سوچو بچو گے کیسے، سوچو بچو گے کیسے، زہرا کی بد دعا سے، زینب جو شام آئی ہائے لٹ کے کربلا سے، زینب جو شام آئی ہائے لٹ کے کربلا سے، اللہم صل محمد. ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے، عباس تیرا نام ہی زینب کی ردا ہے،
اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی۔ زہرا کی لہد کانپی، حیدر نے نجف چھوڑا، رو رو کے یہ شاہ بولے میری کمر کو بھی توڑا۔ جب خون میں تر دیکھی غازی کی پیشانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی۔ رونے کے لیے مولا کیا بات یہ کم ہے، کتنا تجھے معصومہ کی ہے پیاس کا غم ہے، دریا پہ کیا قبضہ پیا پھر بھی نہ پانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی۔ تھی دشمنی جس کو تو زہرا کے حسن در سے، جو جنگ رہی کرتی داماد پیغمبر سے، وہ کیسے بھلا ہوگی سادات کی نانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی۔ بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی۔ صلوات پڑھو محمد محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي التهامي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين،
من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں تین قسم کی ولایتوں کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے سامنے کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور تمہارے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، درا حالے کی وہ رکوع میں ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، عقیدہ ولایت مذہب اسلام کے لیے وہ اہم ترین رکن ہے جس کے بغیر مذہب کے کسی بھی عمل کا تصور میں لانا ناممکن ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ واجبات میں اہم ترین واجب اور عبادات میں اہم ترین عبادت کا نام ہے ولایت و محبت اہل بیت طاہرین. بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہوں تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ اگر کسی چیز کو حقیقی طور پہ واجب اور عبادت ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف ولایت و محبت اہل بیت محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومنین کرام کا مجمع ہے. ظاہر ہے آپ نمازی بھی ہیں، آپ روزہ دار بھی ہیں، آپ میں حاجی بھی ہوں گے اور دوسرے واجبات کو ادا کرنے والے بھی ہوں گے. آپ سب کو اس بات کا حق ہے کہ مجھ سے یہ سوال کریں کہ اگر عبادت صرف اور صرف اور حقیقی واجب صرف اور صرف ولایت و محبت اہل بیت اطہار ہے تو یہ نماز کیا ہے، یہ روزہ کیا ہے، یہ حج کیا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ خمس کیا ہے، یہ جہاد کیا ہے، یہ امر بالمعروف کیا ہے، یہ نہی از منکر کیا ہے، یہ تولا کیا ہے، یہ تبرع کیا ہے، یہ غربا پروری کیا ہے، یہ یتیم نوازی کیا ہے، یہ تزکیہ نفس کیا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کیا ہے، یہ دوسرے کی خبرگیری کیا ہے، یہ حقوق کا پاس و لحاظ کیا ہے، یہ احساس بندگی کیا ہے. آپ کو حق ہے کہ سوال کریں کہ اگر صرف اور صرف واجب اور عبادت ہونے کا شرف ولایت کو حاصل ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں. عزیزان گرامی، ظاہر ہے آپ کا سوال ہے، جواب دینا میرے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر انسان عبادات اسلامی کو عادتاً نہیں بلکہ شعور و بصیرت کے ساتھ انجام دے رہا ہے تو اسے اس بات کا
پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک واجب کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے. کسی بھی ایک واجب کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے. مثلا نماز 2 واجب ہے یا 1؟ جی نماز 1 واجب ہے، روزہ 1 واجب ہے، حج 1 واجب ہے، زکوٰۃ 1 واجب ہے. یہ جو میں نے ابھی گنائی ہیں، یہ فہرست گنائی ہے، اس میں جو واجبات ہیں ان میں صرف 1 واجب ہے. حج 1 واجب ہے، لیکن جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو اس 1 حج کو مکمل کرنے کے لیے طواف کعبہ بھی واجب ہے، مقام ابراہیم پہ نماز بھی واجب ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی واجب ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا بھی واجب ہے، عرفات میں قیام بھی واجب ہے، رمی جمرہ بھی واجب ہے، ذبح بھی واجب ہے، تقصیر بھی واجب ہے. دیکھنے میں حج 1 واجب ہے، مگر اس 1 واجب کو مکمل کرنے کے لیے بہت سارے واجبات سے گزرنا ہے. جب تک ان سارے واجبات سے نہیں گزرا جائے گا 1 واجب پورا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے نماز 1 واجب ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھنا چاہیں گے شعور و بصیرت کے ساتھ تو مسئلہ شرعی آپ کو یہ بتائے گا کہ ایک نماز کو مکمل کرنے کے لیے بہت سارے واجبات سے گزرنا ہے. مثلا قیام واجب ہے، قرات واجب ہے، رکوع واجب ہے، سجدے واجب ہیں، تشہد واجب ہے وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ایک واجب کو مکمل کرنے کے لیے بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے. ان بہت سارے واجبات میں 2 قسم کے واجب ہیں، ایک صرف واجب ہے اور ایک واجب رکنی ہے. جن واجبات سے ہمیں گزرنا ہے ان میں 2 قسم کے واجب ہیں، ایک صرف واجب ہے اور ایک واجب رکنی ہے. واجب اور واجب رکنی میں فرق یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے ہم کسی ایک واجب کو بھول جائیں اور آگے بڑھ جائیں اور بعد میں ہمیں خیال آئے کہ ہم فلاں چیز بھول گئے ہیں تو مذہب کہتا ہے آپ کی نماز باطل نہیں ہے، بلکہ آپ بعد میں اسے اس طریقے سے تدارک کر لیں، جو ہی سلام پھیرے فوراً اس کا تدارک کریں تو آپ کی نماز باقی رہ جائے گی. 2 سجدے سہو کر لیں، رکعتوں میں فرق پڑ گیا ہے تو 1 رکعت کھڑے ہو کے یہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لیں تو آپ کی نماز باقی رہ جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر رکن بھول کے آپ نے چھوڑ دیا ہے تو رکن چھوٹتے ہی نماز باقی رہے، چاہے وہ آمدن آپ چھوڑ رہے ہو یا سہون چھوڑ رہے ہو، بھولے سے چھوڑ رہے ہو یا جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اب تک جواب میں 3 باتیں کہی. ایک یہ کہ کسی واجب تک، کسی ایک واجب کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے. ان واجبات میں کچھ خالی واجب ہیں، کچھ واجب رکنی ہیں. واجب اسے کہا جاتا ہے کہ جو بھولے سے چھوٹ جائے تو بعد میں اس کا تدارک کر کے نماز کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن رکن وہ ہے جو اگر چھوٹ جائے، چاہے وہ بھولے سے چھوٹے یا جان بوجھ کے چھوٹے، تو نماز کو بچایا نہیں جا سکتا، عبادت کو باقی رکھا نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی، اب جس ولایت کو میں نے بتایا تھا کہ اہم ترین واجب کا نام بلکہ حقیقی واجب کا نام ہے ولایت و محبت اہل بیت طاہرین، تو اس ایک واجب کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو بہت سارے واجبات سے گزرنا ہے، جسے نماز کہا جاتا ہے، جسے روزہ کہا جاتا ہے، جسے حج کہا جاتا ہے، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جسے امر بالمعروف کہا جاتا ہے، جسے نہی از منکر کہا جاتا ہے، جسے تولّی و براءت کہا جاتا ہے، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جسے دوسرے امور کہا جاتا ہے. ان سارے واجبات سے گزرنا ہے اگر آپ عبادت ولایت کو مکمل کرنا چاہیں. اور یہ عبادت
ان تمام عبادتوں اور واجبات کے لیے وہ واجب رکنی ہے کہ اس ولایت کو جو واجب رکنی ہے آمدن چھوڑے یا بھول کے چھوڑے، جو ہی چھوٹے گا نمازیں باطل ہوں گی، روزہ باطل ہوگا، حج باطل ہوگا، زکات باطل ہوگی، خمس باطل ہوگا، جہاد باطل ہوگا۔ سلام علیہ محمد و آل محمد۔ حقیقی عبادت، حقیقی وجوب اگر کہیں پایا جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ولایت و محبت اہل بیت طاہرین، کہ جس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں اور ان سب کے بغیر وہ بھی نہیں۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ یعنی اگر حقیقی واجب یعنی ولایت تک پہنچنا ہے تو ہمیں اتنے سارے واجبات سے گزرنا ہے تاکہ اس ایک واجب کی حقیقت کو حاصل کیا جا سکے، اور ان تمام واجبات کو اگر عبادت بنانا ہے تو ہمیں ولایت کو گلے سے لگا کے رکھنا ہے تاکہ نمازوں کو نماز رکھا جا سکے، روزوں کو روزہ بنایا جا سکے، حج کو حج بنایا جا سکے اور زکات کو زکات بنایا جا سکے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو پھر کرتے رہیے۔ بہت پہلے کسی نے کہا تھا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر کیے، یہ سوال کچھ لوگ کرتے ہیں اور یہاں سے بھی اٹھتا ہے جہاں میں بیٹھا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر یا یہ۔ اصل میں اس سوال کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر یہ سوال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں پریشان ضرور ہے۔ سلام علیکم محمد و آل محمد۔ یا اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کھلم کھلا انکار کر نہیں سکتا، لہذا وہ کہتا ہے یہ بہتر کی۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مقابلے کے لائق نہیں۔ اگر کوئی تقابل کرتا ہے تو گویا اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ بہتر کی یہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ تقابل برابر کی چیزوں سے ہوتا ہے یا ذرا نیچے اونچی چیزوں سے ہوتا ہے۔ مقابلہ یا تو برابر کی چیزوں سے ہوتا ہے یا ذرا نیچے اونچی چیزوں سے ہوتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ سونا بہتر کہ لوہا، یہ کوئی نہیں کہتا سونا بہتر کہ لوہا۔ اگر سونے سے تقابل کرنا ہے تو کم سے کم چاندی لائیے سامنے، سونا بہتر کی چاندی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی نہیں کہتا کہ سونا بہتر کی کسوٹی، کسوٹی میں حق، کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ سونا بہتر کی کسوٹی، اس لیے کہ کسوٹی اس بلند ترین چیز کا نام ہے جہاں پہ سونے کو لے جاؤ تو وہ بتائے گی کہ یہ سونا ہے یا نہیں۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے نا، تو نہ سونے کا لوہے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے نہ سونے کا کسوٹی سے، اس لیے کہ کسوٹی اس کی اصلیت کو واضح کر رہی ہے کہ یہ سونا ہے بھی یا نہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، بالکل اسی طریقے سے تمام عبادات اسلامی کے لیے جو چیز محک اور کسوٹی ہے اسے ولایت و محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ پوری زندگی نمازیں پڑھو، پھر لے جا کے اہل بیت کی ولایت کی کسوٹی پہ پرکھو، یہ کسوٹی بتائے گی کہ یہ نمازیں ہیں یا ٹکریں۔ پوری زندگی روزے رکھو،
कसौटी बताए गی کہ یہ روزے ہیں یا بھوکمری. پوری زندگی طواف کعبہ کرو پھر ولایت کی کسوٹی پہ لا کے پرکھو تو یہ کسوٹی بتائے گی کہ یہ طواف کعبہ ہے یا قسمت کا چکر ہے. پوری زندگی زکات دو پھر ولایت کی کسوٹی پہ لا کے پرکھو یہ ولایت بتائے گی کہ یہ زکات ہے یا مال کا اسراف. پوری زندگی جہاد کرو اور پھر ولایت کی کسوٹی پہ لا کے پرکھو یہ کسوٹی بتائے گی کہ اسے جہاد کہتے ہیں یا دہشت گردی. تمام عبادتوں کے لیے جو چیز میں حق اور کسوٹی قرار دی گئی ہے وہ ہے محبت و ولایت اہل بیت طاہرین علیہ السلام. عزیزان محترم مگر اس بات کو خاص طریقے سے میرے بچے اور میرے نوجوان ذہن میں رکھیں گے کہ جب تک کہ ہم واجبات کی ادائیگی نہیں کرتے خلوص کے ساتھ یہ سمجھنا کہ ہم ولایت تک یہ حقیقی محبت اہل بیت تک پہنچ گئے یہ غلط ہے. نہیں پہنچ سکتے. اور جب تک ہم ولایت کو گلے سے نہیں لگائیں گے اپنی نمازوں کو نماز میں نہیں بنا سکتے, اپنے روزوں کو روزہ بھی نہیں بنا سکتے, اپنے حج کو حج بھی نہیں بنا سکتے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے آپ کا چاہنے والا تھا آ کے پوچھتا ہے مولا اللہ کا عرفان حاصل کر لینے کے بعد اعمال میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد اعمال میں بہترین عمل کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد عمل میں بہترین عمل کا نام نماز ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اعمال میں بہترین عمل کا نام نماز. پھر اس نے پوچھا مولا نماز کے بعد بہترین عمل کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے امام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اگر کوئی بہترین عمل ہے تو اسے روزہ کہا جاتا ہے. اس نے کہا اس کے بعد بہترین عمل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر کوئی بہترین عمل ہے تو اسے حج کہا جاتا ہے. پھر اس نے پھر پوچھا مولا حج کے بعد بہترین عمل کیا ہے؟ کہ حج کے بعد اگر کوئی بہترین عمل ہے تو اسے زکات کہا جاتا ہے. ابھی شاید وہ پھر پوچھنے والا تھا کہ اس کے بعد کیا ہے. امام نے کہا مگر رک جا, ان ساری چیزوں کو اس وقت اہمیت حاصل ہوگی جب ان کی ابتدا بھی ہماری ولایت و معرفت کے ساتھ ہو اور ان کی انتہا بھی ہماری معرفت و ولایت کے ساتھ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دوسری حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ارشاد ہوتا ہے بناء الاسلام علی خمسۃ اشیاء, اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رکھی گئی. اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں. الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی, نماز و روزہ و حج و زکاۃ و ولایت. پوچھنے والے نے پوچھا مولا اس میں افضل کون سا ہے, کون سا رکن افضل ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ان میں جو افضل ہے اسے ولایت کہا جاتا ہے, اس لیے کہ ساری چیزوں کا دار و مدار اسی ولایت کے اوپر.
اس میں جو چیز افضل ہے اسے ولایت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان تمام عبادتوں کا دار و مدار ولایت پہ۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث امام علیہ السلام کے سامنے آتی ہے جس میں امام فرماتے ہیں ارکان مذہب 5 ہیں، ارکان مذہب 5 ہیں، نماز و روزہ و حج و زکات و ولایت، لفظ ذرا سی بدل گئی ہے، بات وہی ہے۔ ارکان مذہب 5، نماز و روزہ حج و زکات و ولایت۔ امام فرماتے ہیں پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، امام فرماتے ہیں پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، مگر 5ویں میں کوئی چھوٹ سبحان اللہ۔ ارکان مذہب 5، نماز و روزہ و حج و زکات و ولایت۔ امام فرما رہے ہیں کہ پہلی 5 چیزوں میں چھوٹ ہے، پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، مگر 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں۔ عزیزو، جب میں اس حدیث کو ہندوستان میں کبھی پڑھتا ہوں تو بعض جگہوں پہ اس حدیث پہ بڑے بلند آواز سے نعرے لگتے ہیں، بہت، اور کئی نعرے لگتے ہیں۔ تو اصل میں نعرے اس حدیث کی وجہ شاید نہیں لگتے، نعرے شاید اس لیے لگتے ہیں کہ قبلہ ہم تو زمانے سے یہی بات کہہ رہے تھے مگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ لوگ رٹے ہوئے تھے خالی نماز روزہ حج زکات، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو زمانے سے ہی کہہ رہے تھے، اور ہم جو کہہ رہے تھے تو کوئی حدیث حوالے کے طور پہ نہیں پیش کر رہے تھے، مگر الحمدللہ آج جب آپ نے یہی بات کہی ہے تو آپ نے حوالے میں چھٹے امام کی ایک حدیث بھی پیش کی۔ ہمارا تو پہلے سے خیال تھا کہ ولایت و محبت کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں، نمازوں کی، نہ نمازوں کی ضرورت، نہ روزوں کی، نہ حج کی، نہ زکات کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس ولایت کافی۔ عزیزان محترم، اگر ہم نے امام کی گفتگو کا یہ مفہوم لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد بھی ہم نے ذرہ برابر ائمہ اطہار کی معرفت حاصل نہیں کی، اس لیے کہ امام کا کلام ہمارا کلام نہیں ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، اسے ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اپنی جیسی باتیں سمجھتے ہیں، لہذا ہم اپنے ہی انداز سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے اور پیش کر دوں کہ معصومین نے ایسی بہت ساری حدیثیں فرمائی ہیں جہاں آدمی آسان سا جو ترجمہ دکھائی دیتا ہے، جو مطلب دکھائی دیتا ہے وہ لے لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ چھٹے امام اپنے ایک چاہنے والے سے فرماتے ہیں اذا عرفت فعمل ما شئت۔ اصول کافی کی حدیث ہے، امام چاہنے والے سے فرماتے ہیں اذا عرفت، حدیث آپ کے سامنے ہوگی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی معرفت حاصل نہ کرے، وہ کفر اور جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ امام نے اس سلسلے میں فرمایا اذا عرفت فاعمل ما شئت، اپنے چاہنے والے سے کہا جب تم نے ہماری معرفت حاصل کر لی تو اب جو سمجھ میں آئے تو کر۔ امام نے فرمایا جب تو نے ہماری معرفت حاصل کر لی تو جو تیری سمجھ میں آئے کر۔ تو وہ بیچارہ کچھ دیر تک غور کرتا رہا، سوچتا رہا، ہمت پیدا کرتا رہا، امام سے سوال کیسے کروں۔ کافی دیر کے بعد جب ہمت ہوئی تو وہ کہتا ہے مولا آپ کی معرفت کے بعد کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟
غیبت کر سکتے ہیں، حرام کھا سکتے ہیں، گالیاں بک سکتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں. تو روایت کہتی ہے امام کا چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. میں نے کہا آقا آپ نے کوئی وضاحت تو فرمائی نہیں، آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی جب ہماری معرفت ہو گئی جو عشاء کرو. اب بیچارے نے یہی سمجھا تو آپ سمجھا دیجئے. آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار کیوں نمایاں ہو رہے ہیں؟ تو شاید امام کہیں ہمارا چاہنے والا ہماری گفتگو کا یہ ترجمہ کرے گا. جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ ہماری عظمت کو سمجھنے کے بعد بھی ہماری باتوں کا یہ ترجمہ کرے گا. تو یہ تو آثار کہہ رہے تھے. روایت جو آگے کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دیر یہ چپ رہا، اس کے بعد اس نے پوچھنا شروع کیا مولا یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. تو جب اس کی بات ختم ہوئی تو امام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس نے اپنی بات تمام کی تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی قیمتی چیز ہم سے الگ ہو جائے یا کوئی انتقال کر جائے، کسی کی خبر وفات یا شہادت ہمارے پاس آئے تو ہم کہتے ہیں انا للہ. امام نے اس کی بات سنی اور سننے کے بعد جواب کچھ نہیں دیا، صرف فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہمارے ماننے والے ہمارے قول کا اس طرح ترجمہ کرنے لگے تو سمجھ لو کہ قوم فکری اعتبار سے مر چکی ہے. اب اس کے لیے انا للہ کہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار باقی نہیں رہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. محمد علی بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے کہ اگر ہم امام سے مربوط ہیں، امام سے تعلق رکھتے ہیں تو امام کی عظمت ہماری نگاہ میں ہونی چاہیے. ہم اگر اتنی عظمت بھی اتنی معرفت بھی رکھتے ہیں جو حدیث قصہ کے ذریعے ہم تک پہنچی تو اتنا تو ہم جانتے ہیں عزیزان گرامی کہ صلوات میں جو محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث قصہ کی تلاوت کا تو فعل بھی اگر ہم معرفت اہل بیت رکھتے ہیں تو اتنا جانتے ہیں کہ آل محمد وہ ہیں نجاست ان کے قریب جا نہیں سکتی، طہارت ان سے الگ ہو نہیں سکتی. اب اگر نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی اور طہارت ان سے الگ نہیں ہو سکتی تو ترک نماز کا حکم دینا نجاست ہے کہ طہارت ہے؟ روزے کے چھوڑ دینے کا حکم دینا نجاست ہے کہ طہارت ہے؟ حج نہ کرنے کا حکم دینا نجاست ہے کہ طہارت ہے؟ اگر ان کی معرفت ہے تو ہم ان کے اعتبار سے ان کے گفتگو کا مفہوم لیں. چنانچہ چھٹے امام فرماتے ہیں اس میں حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ہر ایک کے اندر جو ہے اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ احادیث معصومین کو سمجھ سکے. امام فرماتے ہیں حدیثنا صعب، ہماری حدیثیں بڑی سخت ہیں، ناقابل تحمل، ہر آدمی برداشت بھی نہیں کر سکتا. سخت ہیں، ہر ایک اسے برداشت بھی نہیں کر سکتا. آپ سوچ رہے ہوں گے برداشت نہیں کر سکتا، حدیث تو ہم روز پڑھتے رہتے ہیں اور روز ہم ترجمہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم برداشت کرتے ہیں. برداشت نہیں کرنے کا کیا مطلب؟ عزیزان محترم اگر مطلب سمجھنا ہو تو ذرا پیچھے کی طرف لے جاؤں گا. بہت سارے علماء خطبہ اور ذاکرین سے آپ نے سنا ہوگا پیغمبر فرماتے ہیں علی اگر تمہارے سلسلے میں امت کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے وہ کہتا. اتنا کہہ کے رسول اللہ چھپ ہو گئے، پھر کچھ نہیں کہا. جو ہے نا یعنی رسول بتا رہے ہیں کہ اگر ہم وہ کہہ دیں تو امت گمراہ ہو جائے گی، برداشت نہیں کر سکے گی. صلوات علی محمد علیہ امام
فرما رہے کہ ہماری حدیثیں بڑی سخت اور ناقابل برداشت ہے، ہر ایک اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کون لوگ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ ہماری گفتگو کو، ہمارے قول، ہماری حدیث کو کوئی نہیں برداشت کرتا مگر 3 قسم کے افراد، یا ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے نبی مرسل ہو۔ امام فرماتے ہیں یا ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے نبی مرسل ہو، یا ملک مقرب ہو، یا نبی مرسل ہو، یا ملک مقرب ہو، یا وہ مومن ہو جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا۔ بس 3 قسم کے لوگ ہماری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، چوتھا کوئی نہیں، نبی مرسل، ملک مقرب، یا وہ مومن جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ تو عزیزان محترم، بات بہت آگے نکل گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حدیث تو آپ نے چھوڑ دی جس میں امام نے کہا ہے کہ ارکان مذہب 5 ہیں، نماز و روزہ و حج و زکات و ولایت، پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ امام نے کہا ہماری معرفت کے بعد جو جی چاہے کرو، تو وہ بیچارہ سننے والا سمجھا جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، غیبت بھی کر سکتے ہیں۔ امام نے اس کی وضاحت فرمائی، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے ہماری معرفت کے بغیر بڑے سے بڑا عمل کر ڈالو، کوئی فائدہ نہیں، اور ہماری معرفت کے بعد چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو تو یقین رکھو خدا اسے قبول کر لے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویسے ہی اس حدیث تک پہنچنے کے لیے ہمیں مزاج اہل بیت سے آشنا ہونا پڑے گا، ان کے مزاج سے آشنا ہونا پڑے گا۔ جب ان کے مزاج سے ہم آشنا ہوں گے تو ہماری نگاہ اس مذہب پہ بھی ہوگی جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور پھر ہم اس انداز سے جواب نکل آئے گا جو جواب اس کا ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں۔ ہم سمجھے ولایت کے ساتھ اب نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، روزوں کی کوئی ضرورت نہیں، حج کی کوئی ضرورت نہیں، زکات کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام فرماتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے، تم غلط لے جا رہے ہو ہماری گفتگو کا مفہوم۔ ہم نے کہا پھر مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ مذہب میں جو انسان، جو لڑکا 15 سال کا اور جو لڑکی 9 سال کی ہو جائے، تکلیف شرعی اس پہ عائد ہو جاتی ہے، واجبات واجب ہو جاتے ہیں، محرمات اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہاں سے دیکھا جائے تو ہر 15 سال کے بچے اور 9 سال کی بچی کے اوپر نماز کی 4 رکعتیں ظہر کی پڑھنا واجب ہے۔ ظہر کی 4 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ کسی نے کہا مگر ہم تو مسافر ہیں، ہر مسلمان کو ظہر کی 4 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ کسی نے کہا مگر ہم تو مسافر ہیں۔ جواب آیا 2 ہی پڑھ لو، چھوٹ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر مسلمان پہ واجب، ہر بالغ مرد و عورت کے اوپر ظہر کی 4 رکعت پڑھنا واجب۔ کسی نے کہا مسافر ہے، کہ 2 ہی پڑھ لو، جھوٹ ہے۔ ہر بالغ مرد و عورت کے اوپر روزہ رکھنا واجب۔ کسی نے کہا ہم تو بیمار ہیں، کہ مت رکھو، جھوٹ ہے۔ ہر ایک کے لیے حج کرنا واجب۔ کسی نے کہا مگر ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، کہ مت کرو، جھوٹ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے زکات دینا واجب۔ کسی نے کہا مگر نصاب ہی نہیں ہے، کہ مت دو، جھوٹ ہے۔ تو کوئی بیمار تھا، چھوٹ، کوئی مسافر تھا، چھوٹ، کسی کے پاس استطاعت نہیں، چھوٹ، کسی کے پاس نصاب نہیں ہے، چھوٹ۔ مگر ولایت اس واجب اور اس عبادت کو کہا جاتا ہے کہ مسافر ہے تو چھوٹ نہیں، حاضر ہے تو چھوٹ نہیں، بیمار ہے تو چھوٹ نہیں، شفا یاب ہے تو چھوٹ نہیں، امیر ہے
تو چھوٹ نہیں, بوڑھا ہے تو چھوٹ نہیں. یہ وہ عبادت ہے جس میں ایک لمحے کی کوئی چھوٹ نہیں ملا. سلام علیہ محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد یہ ہماری اور آپ کی گفتگو نہیں ہے, یہ امام معصوم کی گفتگو ہے. جسے سمجھنے کے لیے ان کے مزاج سے آشنائی چاہیے, مزاج آشنا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, امام فرماتے ہیں ہر آدمی تحمل نہیں کر سکتا ہماری حدیثوں کو, الٹے سیدھے مفاہیم نکالے گا اور اس کے بعد ایک طرف بولے گا کہ یہ ہے مطلب, یہ ہمارے سامنے حدیث ہے. امام فرماتے ہیں ہماری حدیثوں کو سمجھنے کے لیے یا نبی مرسل یا ملک مقرب یا وہ مومن جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو. عزیزان محترم, حدیث بات کو کہتے ہیں, ذات کو نہیں کہتے. حدیث بات کو کہتے ہیں, ذات کو نہیں کہتے. جب ان کی بات کو سمجھنے کے لیے اتنے پاکیزہ ذہنوں کی ضرورت ہے تو ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے کتنی پاکیزگی کی ضرورت ہے. ایک سلام پر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, اگر کسی چیز کو واقعاً اور حقیقتاً واجب ہونے کا شرف حاصل ہے اور عبادت ہونے کا, تو وہ ہے ولایت و محبت اہل بیت طاہرین. وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں سارے واجبات سے گزرنا ہے جن واجبات کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے, تاکہ حقیقت ولایت و محبت ہم حاصل کر سکیں. اور اپنے واجبات کو عبادت کا درجہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ولایت کو اپنے ہاتھوں میں لیے رہیں, تاکہ ہماری نمازیں نماز ہو سکے, ہمارا روزہ ہو سکے, ہمارا حج و زکات ہو سکے. عزیزان محترم, دیکھیے یہ جو رشتہ ہے ہمارا ولایت سے, کبھی آپ نے غور فرمایا کہ اس رشتے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے یہ رشتہ ہم کیوں رکھا ہمارے اور اہل بیت کے درمیان؟ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو تفصیل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. ایک ذرا سا ہلکا سا اشارہ آج بھی دے دوں کہ ایک کتاب لکھی ہے آیت اللہ مستنبت نے, ضخیم ہے, قرآن کریم کی بڑی جو جلد ہوتی ہے ویسے 2 جلدیں ہیں. کتاب کا نام ہے قطرے, اصل کتاب تو عربی میں, میرے پاس جو ہے فارسی میں ترجمہ ہے, قطرے الاقیانوس فضائل اہل بیت طاہرین. اہل بیت طاہرین کے فضائل کے سمندر سے قطرہ, کتاب کا نام ہے. تو اس کتاب میں میں نے ایک شعر دیکھا, وہ شعر اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ولایت سے جو رابطہ ہے وہ ہے کیوں. پروردگار چاہتا کیا ہے جو مختلف انداز سے ہمیں اور آپ کو ولایت سے قریب رہنے کے لیے کہہ رہا ہے, محبت اہل بیت کی دعوت دے رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ کل ذرا اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. آج اشارتاً آپ کے ذہنوں کو متوجہ کر دوں کہ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سنیں, خوش ہو جائیں, واہ واہ کریں, نعرے لگا لیں اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے, آئے بیٹھے سنا سبحان اللہ کیا چلے گئے. اس کے لیے نہیں, بلکہ اس میں بہت اہم ترین لاجک ہے جسے کہا جائے, اس میں گہرائی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, وہ گہرائی اہم ترین ہے, لیکن اس کو میں اس شعر کے ذریعے آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس کتاب میں نے دیکھا کہ کسی بزرگ عالم دین نے امیر المومنین کے شان میں ایک شعر کہنا چاہا. تو جو بہترین شاعر ہوتا ہے, واقعاً جو شاعر ہوتا ہے جس کے پاس شاعری کی صلاحیت ہوتی ہے, تو وہ کبھی الٹے سیدھے اشعار کو
مکمل کر دینا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، کیونکہ وہ شعر ہوتا ہی نہیں کہ اسے ادھر ادھر سے زبردستی توڑ مڑول کے جو ہے اکٹھے کر دیے جائے۔ شعر تو بس وہی ہے جس میں ابھی شعری کیفیت پائی جا رہی ہے، جو خود بول رہا ہو کہ میں شعر ہوں۔ تو انہوں نے ایک شعر کہنا چاہا مولا کی مدح سرائی میں، تو انہوں نے ایک شعر میں ایک مصرع کہا، دو مصرے ہوتے ہیں تو شعر ہوتا ہے، ایک مصرع کہا، اور وہ ایک مصرع اتنا اچھا ہو گیا کہ اس کے مقابلے کا دوسرا مصرع نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور جو واقعی حقیقی شاعر ہوتا ہے وہ اس وقت تک شعر مکمل نہیں کرتا جب تک دوسرا مصرع پہلے مصرے سے یا بلند نہ ہو جائے یا کم سے کم برابر نہ ہو جائے۔ مگر انہوں نے ہزار کوشش کی، دوسرا مصرع اس کے برابر بھی نہیں آ سکا، مگر پہلا مصرع بڑا پیارا تھا، لہذا اس مصرے کو برباد بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عالم تھے، ہم جیسے طالب علم یا ہم جیسے عام لوگ نہیں تھے، علماء میں سے تھے، اور علماء کی بہرحال اللہ کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں قدر و قیمت ہے، خدا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم تھے، جب انہوں نے دیکھا مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، زیارت جناب امیر کے لیے گئے، دعا کی، مولا ایک مصرع اچھا کہہ دیا، دوسرا مصرع ہو نہیں پا رہا۔ تو اگر آپ کی بارگاہ میں وہ مصرع قبول ہو گیا ہو تو یہ پرچی میں زری میں ڈال رہا ہو تاکہ دوسرا مصرع آپ کی طرف سے چنانچہ زری میں وہ مصرع لکھ کے ڈالا گیا، اور اب جو زری سے باہر آیا ہے وہ کاغذ، تو اس پہ دوسرا مصرع لگا ہوا۔ اتنا وقت میں نے صرف اس لیے لیا کہ اس ایک شعر کے ذریعے ہمارا ان سے رشتہ کیا ہے وہ بتا سکوں عزیزان۔ اور عالم دین نے جو مصرع کہا تھا وہ تھا بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کند، بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کند، اگر جناب ابو تراب ذرے پہ بھی نگاہ لطف و کرم فرما دیں۔ ذرہ کتنا بے حقیقت ہوتا ہے، اگر آپ سے ذرا ذرہ اٹھا دیجئے تو آپ جب اٹھائیں گے تو ایک ذرہ تو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، اٹھائیں گے کیا؟ اٹھائیں گے کم سے کم اٹھائیں گے تو ہزاروں ذرے، ذرے کی حقیقت یہ ہے، ہزاروں ذرے ہوں گے آپ اس سیب کو جدا نہیں کر سکتے، ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے یہ ذرہ، مگر وہ فرماتے ہیں بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کند، اگر جناب ابو تراب ذرے پہ بھی نگاہ لطف و کرم فرما دیں، بآسمان زمین سے جو مصرع آیا، بآسمان رود کارے آفتاب کند، تو یہ ذرہ زمین سے اٹھ کے آسمان پہ جائے گا اور آفتاب عالم تاب کا کام کرنے لگا۔ صلوات لگے محمد و آلہ محمد۔ اب یہ ذرہ ذرہ نہیں رہ جائے گا، آسمان پہ جا کے سورج بن جائے گا، اس کی روشنی سے ساری کائنات فیضیاب ہو۔ بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کند آسمان رود کارے آفتاب کند۔ تو عزیزان محترم ہمارا رشتہ ان سے یہ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش ہم کریں۔ تھوڑا اشارہ کر دوں، ہم پہلے سے یہ سوچے بیٹھے ہوئے ہیں، عام طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے، اگر کبھی اہل بیت طاہرین کی محبت و عقیدت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو خدا نہ کرے اعمال کی طرف راغب نہیں ہیں، ان سے کبھی اس کی طرف رغبت دلائیے کہ بھائی یہ چیزیں واجب ہیں، اسے بھی کرنا ہے، تو کہتے بس محبت تو ہے، باقی کچھ نہیں کرنا، اس کے بعد ہمیں کرنے کی کیا ضرورت، وہ سب کر کے گئے، اب ہمیں کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ ارے بھائی آپ ان کی باتیں سنتے خالی سننے کے بھی سنتے ہیں، بات اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ کچھ ان پہ عمل کرے، اوہو کہاں وہ کہاں ہم، کہاں وہ کہاں ہم، ہماری وجہ ان کی برابری کریں۔
برابری نہیں کہا جا رہا ہے، تأسی کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ امام آتا ہی اس لیے تاکہ اس کی ملت اس کی تأسی کرے، اس کے نقش قدم پہ چلے۔ ایک آدمی پیش نماز ہے آپ مومنین کا، آج امام صاحب نہیں آئے، مولانا نہیں آئے، ارے ہم نے کہا مولانا نہیں آئے، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ ارے ہم کیسے پڑھا دیں؟ ہم نے کہا ہم نے وہ صلاحیت کا ہے جو ہم نماز پڑھا سکے، اور جن میں ہے وہ آئے نہیں۔ اچھا، تو اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو صلاحیت کبھی پیدا نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے کوشش کی تو ان میں پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ٹھہرے امام اور آپ ٹھہرے ماموں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھہرے امام، آپ ٹھہرے ماموں۔ آپ میں وہ صلاحیت نہیں، ان میں ہے۔ آپ سب کو اس بات کا اعتراف ہے، ورنہ آپ ہی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کی جگہ، مگر ہر آدمی پیچھے کھڑا ہوا ہے، کیوں؟ کہ نہیں ہم میں وہ صلاحیت نہیں، ان میں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے امام صاحب آ گئے، اب انہوں نے نماز شروع کی۔ کہاں سے شروع کی؟ اتنا تو جانتے ہوں گے نماز کہاں شروع کی۔ نماز شروع کی انہوں نے تکبیرۃ الاحرام سے، پھر ختم بھی کر دی۔ کہاں ختم کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امام نے کہاں سے شروع کی؟ تکبیر سے۔ کہاں ختم کی؟ سلام پہ۔ وہ امام آپ ماموں، وہ صاحب صلاحیت، آپ نے وہ صلاحیت نہیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی، آپ نے پڑھی۔ امام آیا کیوں تھا؟ پڑھنے بھی آیا تھا، پڑھانے بھی آیا تھا۔ صلاحیت آپ میں ہے، اس میں ہے، آپ میں نہیں ہے۔ مگر جہاں امام گیا وہاں تک آپ گئے کہ نہیں؟ امام نے جہاں سے شروع کیا وہاں سے آپ نے شروع کیا۔ امام جہاں تک گئے وہاں تک آپ گئے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ امام تھا، آگے آگے جا رہا تھا، آپ ماموم تھے، پیچھے پیچھے جا رہے تھے، توجہ نہیں جا رہے ہوتا، تاکہ یہ فرق باقی رہے کہ وہ امام ہے ہم ماموم ہے، مگر ہمیں جانا وہی ہے جہاں امام گئے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ کسی امت میں امام آتا ہی اس لیے ہے کہ امت کو جانا وہی ہے جہاں امام کو جانا ہے، بس فرق کیا ہے؟ وہ آگے آگے جائیں گے، ہم پیچھے پیچھے جائیں گے، مگر یہ کہہ کے نہیں پیچھے رہے بلا ہم ان کے برابری کر سکتے ہیں۔ ارے آپ نے اس کے برابر جو نماز پڑھی ذرا آگے پیچھے ہو کے، تو کیا آپ برابر ہو گئے؟ دوسرے دن آپ نماز پڑھانے لگے، دوسرے دن بھی وہ فرق تو اپنی جگہ پہ رہا نا کہ وہ امام ہے میں ماموں، جبکہ آپ نے اتنا کر ڈالا جتنا انہوں نے کیا تھا۔ توجہ ہے نا؟ تو پتا چلا کہ ہم تأسی کر کے امام ہی بن جائیں گے، نہ تأسی کر کے ان کے برابر ہو جائیں گے۔ ہاں، عمل کی حیثیت سے گنتی کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہم برابر کر سکتے ہیں۔ مثلا 4 رکعت نماز ان پہ واجب ہے اور 4 ہم پہ واجب ہے۔ ہم نے 4 پڑھی، انہوں نے 4 پڑھی، 4 ان پہ واجب تھی، 4 ہم پہ واجب تھی، انہوں نے 4 پڑھ لی، ہم نے 4 پڑھ لی۔ اب کوئی ہے جو کہے گا چونکہ امام نے 4 پڑھی تو امام ہے ان کی 8 مانی جائے گی، اور آپ چونکہ امام نہیں ہے لہذا آپ کی 4 2 مانی جائے گی؟ نہیں کہا جائے گا نا، 4 ہماری بھی ہے، 4 ان کی بھی ہے۔ 30 روزے ماہ رمضان کی انہوں نے رکھے، 30 ہم نے رکھے، تو 30 ان کے بھی ہے، 30 ہمارے بھی، انہی کے تأسی میں رکھے، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رکھے، انہی کے مطابق کرتے ہوئے رکھے، انہی کی اطاعت و فرما برداری میں رکھے۔ 30 انہوں نے رکھے، 30 ہم نے رکھے، 4 انہوں نے پڑھی، 4 ہم نے پڑھی، مگر پھر بھی ہم کبھی بھی برابر نہیں ہو پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 کو تو ہم برابر کر سکتے ہیں، مگر حقیقت نماز کو نہیں برابر کر سکتے۔ ہماری 4 میں مچھر بھی کاٹے گا تو پتا چلے گا کہ مچھر کاٹ رہا ہے، ان کی 4 میں تیر بھی نکالا جائے گا تو پتا نہیں چلے گا کہ تیر نکل گیا۔ تأسی کا مطلب برابری نہیں ہوتا عزیزان گرامی، تأسی کا مطلب اپنے اعتبار سے اتنا پورا کر دینا جتنا امام نے ہمیں بتایا ہے، باقی ان کا عمل ہے، ہمارا عمل رہے گا۔ ہم کچھ بھی کر ڈالے عزیزان محترم، کچھ بھی کر ڈالے، ہم وہ نہیں ہو سکتے، ہم وہ نہیں ہو سکتے۔
اور وہ کچھ بھی کر ڈالیں، جہاں ہم ہیں وہاں وہ نہیں ہو سکتے. صلوات جی محمد والے محمد. محمد وآل محمد. ہماری پستیوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم وہ نہیں ہو سکتے جو وہ ہیں. ان کی بلندیوں کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہو سکتے جو ہم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی ان کی ولایت، ان سے رشتہ، ان سے محبت، ان سے رابطہ، ان کی یاد، آخر کیوں؟ خدا بھی کہہ رہا ہے، رسول بھی کہہ رہے ہیں، خود اہل بیت طاہرین بھی کہہ رہے ہیں. آخر کیوں؟ کیا مطلب ہے اس محبت سے؟ جب ہم 1000 کوشش کر کے وہاں نہیں جا سکتے، وہ 1000 کوشش کر کے ہمارے برابر نہیں ہو سکتے، تو اس رشتے سے فائدہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، آج کی گفتگو میں اتنی بات واضح کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. کل اس سلسلے کو بڑھاؤں گا آگے کہ ہر گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. ہر گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. بچہ اگر 5-6 مہینے کا ہو تو ناپ کے دیکھیے کتنا بڑا ہوتا ہے جی. اگر ناپا جائے کتنا ہوگا؟ 2-2.5 بالش. 3 تو زیادہ ہو جائے گا. 2-2.5 بالش. اور اس کے ابا کو دیکھا جائے تو وہ 6 فٹ. یہ 2.5 بالش تو وہ 6 فٹ. یہ بہت چھوٹا، وہ بہت بڑا. یہ بہت کمزور، وہ بہت طاقتور. اس کے سارے اعصاب کسی کام کے نہیں، اس کے سارے اعصاب ہر کام کے. ٹھیک ہے نا؟ میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ یہاں دیکھیے ہر طرح کی کمزوریاں یہاں ہیں، اور وہ ابھی جوان ہے. ہر طرح کی قوت اس کے پاس ہے، ہر طرح کا اختصار اس کے یہاں ہے، ہر طرح کا کمال اس کے یہاں ہے. ٹھیک ہے؟ بیٹا گہوارے میں پڑا ہے، باپ کاروبار میں لگا ہوا ہے، مگر جب کاروبار سے فرصت ملی ہے گھر میں آیا تو اسے بیٹے کی یاد آئی. اگر اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہ کون ہے، تو کیا اس کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ جو جھولے میں لیٹا ہے یہ کون ہے؟ صلوات محمد علیہ محمد وآل محمد. اگر اس کی عدم معرفت اپنے باپ کو نہیں پہچان پا رہی ہے تو کیا باپ بھی اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ یہ کون ہے؟ اگر یہ اپنے بابا کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ میرے بزرگ ہے، مجھے ہونا چاہیے، تو کیا باپ بھی اپنے بیٹے کی طرف متوجہ نہ ہو یہ سوچ کے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ تو جو کمزور تھا وہ متوجہ نہیں ہوگا، لیکن جو قوی تھا، جو صاحب معرفت تھا، جو دانو بینا تھا، وہ ادھر متوجہ ہوا. ایک دن گہوارے کے پاس آیا اور آنے کے بعد گھوم گھوم کے بیٹا، منو، چنو، گڈو، بھیا، میرے لال، میں تمہارا پاپا، ڈیڈی، ابا. مگر وہ بچہ ہے جو کہ صورت سے ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے، سن ہی نہیں رہا ہے. گویا کہہ رہا ہے ارے جائیے، کہاں آپ کہاں میں، 1000 کوشش کروں تو میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا، آپ 1000 کوشش کریں تو آپ مجھ تک نہیں آ سکتے. فائدہ کیا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ جائیے اپنا کام کیجیے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم، کیونکہ وہاں ان کے مقابلے میں ہم ہر طرح کمزور ہیں اور وہ ہمارے مقابلے میں ہر طرح قوی ہیں. ان کے مقابلے میں ہم ہر طرح عدم معرفت رکھتے ہیں اور وہ ہمارے مقابلے میں ہر معرفت. تو بچہ متوجہ نہیں ہے، مگر باپ آیا پھر بھی بچہ متوجہ نہیں ہو رہا ہے، دیکھ ہی نہیں رہا ہے، مڑ ہی نہیں رہا ہے. ارے جائیے، کہاں اپنا وقت برباد کر رہا ہے. تب بھی باپ کو غصہ نہیں آتا، وہ جانتا ہے، اسے معرفت ہے کہ یہ بیچارہ جانتا ہی نہیں، کیا متوجہ ہوگا. لہذا ایک بار گیا، 2 بار آیا، 3 بار آیا، بار کئی بار جب آیا تو ایک مرتبہ بچہ ہو کے بھی اتنا شعور رکھتا ہے، ارے یہ بار کیوں آتے میرے پاس، دیکھو تو ہیں کون. اتنی کمزوریوں کے بعد بھی ایک مرتبہ اس نے نگاہ اٹھا کے باپ کی طرف دیکھا
اچھا تو اتنا بڑا ڈیل ڈول مجھ جیسے ننھے منھے کو مجھ سے متوجہ ہو رہے ہیں. تو جب اس نے دیکھا اپنی تمام بلندیوں سمیت تمام قوتوں سمیت اتنا بڑا وجود مجھ جیسے ننھے وجود سے اس طرح میٹھے میٹھے انداز میں بات کر رہا ہے تو بچہ غور سے دیکھنا شروع کرتا ہے کہ ہمارے بابا ہم سے پیار کیسے کر رہے ہیں. اب جو اس نے دیکھا تو دیکھا باپ کے چہرے پہ کچھ رنگ آ رہے ہیں, کبھی ہونٹ ہل رہے ہیں, کبھی مسکرا رہا ہے, کبھی ہنس رہا ہے, الگ الگ انداز سے کچھ آوازیں نکال رہا ہے اور اس کو کھلانے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے پیار کی کوشش کر رہا ہے. بچہ تھوڑی دیر تک غور سے دیکھتا رہا, پھر اچانک اس کے ہونٹ تھر تھرانے لگے, تھر تھراہٹ مسکراہٹ میں بدل گئی, مسکراہٹ کھلکھلاہٹ میں بدل گئی, کھلکھلاہٹ سے اندر کھلکھلاہٹ کے بعد اندر سے منہ سے آوازیں عجیب و غریب وہ لینے لگا, پھر پورا چہرہ محبت میں سرخ ہوا, پھر ہاتھ ہلانے لگا, پھر پیر ہلانے لگا, پھر جھولے میں پورا وجود ہلانے لگا. گویا کہہ رہا ہے بابا آپ اتنے بڑے ہو کے اگر مجھے قابل توجہ سمجھتے ہیں تو میں چھوٹا ہو کے اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ کو بھی قابل توجہ سمجھتا ہوں, مگر کیا کروں بابا آپ جیسی قوت نہیں ہے, آپ جیسی طاقت نہیں ہے, آپ جیسی معرفت نہیں ہے, آپ جیسا اللہ نے قد و قامت مجھے نہیں دیا. میں یہی رہ کے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتا ہوں, آپ کے برابر نہیں آ سکتا. جب باپ نے دیکھا میرا لال میرے برابر آ کے مجھ سے محبت کا جواب محبت سے دینا چاہ رہا ہے تو باپ جھکا, جھک کے اٹھایا, اٹھا کے سینے سے لگایا, میرے لال اگر تو میرے برابر نہیں آ سکتا تو میں تو تجھے اٹھا کے اپنے برابر لا سکتا. عزیزان محترم, ہمارے اور اہل بیت کے درمیان جو رابطے محبت ہے وہ اسی انداز کا ہے. ہم ہر طریقے سے بے عقل ہیں, وہ عقل کل ہے, ہم بے معرفت ہیں, وہ صاحب معرفت ہیں, ہم ضعیف ہیں, وہ طاقتور ہے, ہم ناسمجھ ہیں, وہ سمجھدار ہیں. تو ہم اگر متوجہ نہیں ہوتے تو یہ ہماری ناسمجھی ہے, مگر وہ سمجھدار ہیں. لہذا کبھی نمازوں کے ذریعے, کبھی روزوں کے ذریعے, کبھی حج کے ذریعے, کبھی زکات کے ذریعے, کبھی امر بالمعروف کے ذریعے, کبھی نئی ازموجے کے ذریعے, کبھی اپنی ولایت کے ذریعے, کبھی اپنی محبت کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں. تم ہمارے ہو, ہماری طرف آؤ, ہماری طرح بولنا سیکھو, ہماری طرح ہنسنا سیکھو, ہماری طرح چلنا سیکھو, ہماری طرح زندگی گزارنا سیکھو. آگے سمجھانا چاہتے ہیں اگر واقعی ہم محب اہل بیت ہیں اور بچے جتنا شعور رکھتے ہیں تو ذرا ہنسے تو صحیح, کھلائے تو صحیح, عمل کر کے بتائے تو صحیح. مولا ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے برابر, مگر ہماری کمزوریاں ہمیں آنے نہیں دے رہی ہے. اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا ان بارگاہوں میں تو وہ محبت سے جھکیں گے, ہمیں اٹھائیں گے, اپنے سینے کے برابر لا کے اپنے برابر کھڑا کر کے بتائیں گے مالک میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے. مالک امام نہیں تھے, مالک معصوم نہیں تھے, مالک نبی اور نبی زادے نہیں تھے, مالک ہماری جیسے غیر معصوم تھے, مگر امام لا کے اپنے برابر کھڑا کرتے ہیں مالک میرے لیے ویسے جیسے میں رسول اللہ کے لیے. اور عزیزوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نبی نے علی کا انتخاب کیا بڑی بات نہیں ہوئی, اس لیے کہ معصوم نے معصوم کا انتخاب کیا تھا. بڑی بات تو جب ہوئی جب ایک غیر معصوم نے اپنے کردار کو اتنا بلند کیا کہ معصوم کی نگاہیں جا کے وہاں رک. عزیزان محترم, اہل بیت سے ہمارا رابطہ یہی ہے. اے کاش ہم بھی اپنے کو دھیرے دھیرے بلند کرنے کی کوشش. تو اہل بیت ہمیں اٹھا کے بلندیاں دیں گے تب احساس ہوگا کہ اس رشتے کا فائدہ کیا ہے. ہمارے علماء میں کتنے ایسے آل محمد کی طرف سے انہیں سلام دیا گیا, اہل بیت طاہرین کی طرف سے ان کی بلندیوں کا اظہار کیا گیا. ہم کر کے تو دیکھیں بذرہ گر نگاہ لطف و طرح آسمان ربط کاریا. یہ ہے رشتہ عزیزان محترم اہل بیت طاہرین سے. بس آپ کی زحمت کو آج یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں عزیزوں. یہ رشتہ بہت اہم رشتہ ہے.
جو اس رشتے کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے پھر اس رشتے کے لیے اپنی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کربلا جانے والے لوگ، امام بار بار انہیں جان بچانے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ سب جو فوج آئی ہے یہ میرے قتل کی کے لیے آئی ہے، میرے خون کی پیاسی، تم اپنی جان بچاؤ اور چلے جاؤ. ان کا تم سے کوئی سروکار نہیں. لیکن وہ معرفت اہل بیت حاصل کر چکے تھے، وہ جان چکے تھے کہ بلندیاں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک ہم ان کے خون میں اپنے خون کو ملا نہ دیں. چنانچہ انہوں نے کربلا کے سرزمین پہ آنے کے بعد اس طریقے سے اپنے حق پہ رفاقت اور اپنے حق پہ محبت کو ادا کیا ہے کہ جب صبح عاشور پہلا تیر لشکر امام کی طرف پہ سر سعد نے یہ کہہ کے چلایا کہ گواہ رہنا یہ میرا پہلا تیر ہے، مجھے پہلا انعام ملنا چاہیے. دوسرا تیر بننے کے لیے ہزاروں تیر ایک ساتھ چلے کمان سے جوڑ دیے گئے تاکہ دوسرا تیر، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے دوسرا تیر جلدی سے چلاؤ تاکہ دوسرا تیر ہمارا بنے اور دوسرا انعام ہمیں حاصل ہو. عزیزو، ہزاروں تیر ایک ساتھ لشکر امام کی طرف روانہ ہونے کے لیے آمادہ ہیں. ایسے میں اصحاب حسینی نے آواز دی اپنے کو دیوار بنا دو. اگر ہماری زندگی میں حسین کا ایک بچہ بھی شہید ہو گیا، زخمی ہوا، تو ہم پیغمبر خدا کو منہ دکھانے کے لائق نہ ہوں. عزیزو، آپ سمجھیں 72 بھوکے پیاسے لوگوں نے جب اپنے کو تیروں کے مقابلے پہ سپر بنایا ہوگا تو کتنے لوگ زخمی ہوئے ہوں گے. سب سے زیادہ زخمی جو تھا اس کا نام ہے مسلم ابن اوسجہ. جناب مسلم زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. جناب حبیب نے امام علی مقام کو خبر دی حسین حبیب کے ساتھ مسلم کے جنازے کے زخمی جسم کے پاس آئے اور شاید افسوسناک انداز میں فرمایا مسلم ابھی تو پورا دن باقی ہے بلاؤں کا، اتنی جلدی میرے دوست تم نے ہم کو اکیلا چھوڑ دیا. اور شاید مسلم کو بھی قلت انصار حسینی کا احساس تھا. مسلم بھی بہت روئے اور رو کے امام کے سامنے اظہار کر رہے ہیں مولا کیا کروں، وقت قریب آ چکا ہے، مجبور ہوں میں کہ میں اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا، اس سے زیادہ آپ کی معاونت نہیں کر سکتا. مگر ایسے میں جب جناب حبیب نے کہا مسلم اب جلدی کرو، تھوڑی دیر میں تمہیں موت آ جائے گی اور تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، اگر اس کے لیے کوئی وصیت کرنی ہو جلدی سے بتاؤ تاکہ میں وہ وصیت ان لوگوں تک پہنچا دوں. تو پھر رونے لگے جناب مسلم. نہیں حبیب، بیوی کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، بچے کے لیے کوئی وصیت نہیں. پھر حسرت سے امام کو دیکھا، پھر رونا شروع کیا، انگلی سے اشارہ کیا، اسی کا بہادر رجل یا حبیب، اے حبیب اگر وصیت ہے تو آقا حسین کے لیے ہے. حبیب مجھ سے وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے میرے آقا پہ کوئی آس نہ آئے کہ وعدہ کرو حبیب تاکہ ہم سکون سے جان دیں. اور جب حبیب نے وعدہ کیا تو روح قفص انثری سے پرواز کر گئی. مسلم درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے. مگر حسینیوں نے اپنے بچوں کو بھی اس انداز سے تربیت کی تھی کہ ابھی جنازہ پڑا ہی تھا کہ اتنی دیر میں ایک بچہ اسلحوں سے لیس ہو کے امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. امام کی نگاہ پڑی، پوچھا حبیب یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا مولا یہ جس کا لاشا آپ کے سامنے پڑا ہے اسی مسلم کا بیٹا ہے. کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں. اس محبت پہ حسین رونے لگے. بیٹا اپنے امام کو اتنا شرمندہ نہ کرو، ابھی تمہارے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، تم ہم سے مرنے کی اجازت چاہ رہے ہو، جاؤ خیمے میں چلے جاؤ. مگر بچہ خیمے میں جانے کو تیار نہیں ہے، گردن جھکائے کھڑا ہے. کہا میرے لال خیمے میں جاؤ. بچہ پھر کھڑا ہوا ہے. امام نے کہا خیمے میں جاؤ. بچہ چپکے سے کہتا ہے آقا یہ بتائے خیمے میں کس کے لیے جاؤ؟ کہ تمہاری بیوہ ماں کو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے. مگر مولا ماہی نے اسلحے سے سجا کے ہمیں آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے بھیجا ہے. امام نے کہا جا کے ماں سے کہہ لو. حسین نے لوٹا دیا. ابھی جملہ ختم نہیں ہوا تھا، خیمے کا پردہ ہٹا. اے بیواؤں کے والی حسین ابن علی
تاکہ یہ بیوہ بھی آپ کی مادر گرامی کے سامنے سرخرو ہو سکے. جو محبت تھی عزیزو، اسی وجہ سے امام جب آخری بار حملہ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں، ایک ایک کا نام لیتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں. بالآخر وہ وقت آیا جب صحرا میں ایک آواز گونجی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا. حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں شہید ہو گئے. اس کے بعد حالات کیا ہوئے؟ حالات کچھ ایسے ہوئے جسے سوچ کے حسین تڑپ رہے تھے. جب صدائے حل من دے رہے تھے نا، فرما رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا جو مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے ہماری فریاد کو پہنچنے والا جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ اس کے ساتھ ایک جملہ تھا، حل من ذاب یصب عن حرم رسول اللہ، کیا حرم پیغمبر اعظم کی آبرو کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے جو محافظت اہل حرم کرے؟ ادھر حسین شہید ہوئے، ادھر ظالموں نے حرم کی طرف رخ کر دیا، خیام حسینی کی طرف رخ کیا، اور ایک خیمے کے بعد دوسرا خیمہ چلنے لگا. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانے لگی، بچوں کو تماشے لگنے لگے، سکینہ کے گوشوارے چھیننے لگے، سجاد کا بستر گھسیٹا گیا. اور پھر دوسرے دن ان کو اسیر بنا کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی جانب لے جایا گیا. قافلے کی قافلہ سالاری اس کے ہاتھ میں ہے جو 10 محرم کو اتنا بیمار تھا کہ باپ کی تعظیم کے لیے اٹھنا چاہ رہا تھا تو اٹھ نہیں پایا. 11 کو جب شمر نے آ کے کہا تھا، بیویوں تمہارے مرد شہید ہو گئے، تم ہمارے اسیر ہو، آؤ ہم تمہیں سوار کر دیں. علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ غصے میں جواب دیا، شمر ملعون ہٹ جائے یہاں سے، تجھے پتہ نہیں ہم اہل بیت پیغمبر اعظم ہیں، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. رہ گئے، اگر ہم اسیر ہیں تو ہم خود سوار ہو لیں گے. عزاداروں، زینب نے ام کلثوم کو، رقیہ کو، رباب کو، سکینہ کو، بالآخر جناب فضہ کو، سب کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا. اور جب اکیلی زینب کھڑی رہ گئی، میرا دل کہتا ہے صحرا کا رخ کر کے سوچا ہوگا، عباس، علی اکبر اور محمد قاسم، بھیا حسین جب مدینے سے چلے تھے بڑے اہتمام سے سوار کیا تھا. آج یہ قافلہ لٹ کے کربلا سے کوفہ جا رہا ہے، کوفہ سے شام جا رہا ہے. اے غیرتدارو، کیا زینب کو سوار کرنے لاؤ؟ جزاکم اللہ خدا. اسے غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. دو جملے اور عزادارو، زحمت تمام ہو گئی. انشاءاللہ بقیہ تفصیلات بھی آئندہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں. یہ پھوپھی، یہ مخدرات عصمت و طہارت. چوتھے امام سے جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ غم کہاں پر، تو امام فرماتے تھے الشام الشام الشام. اقعد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. مجھے بازار دمشق میں اس طرح گھسیٹا جا رہا تھا جیسے کوئی غلام ہو جس کا کوئی آقا موجود نہ ہو. حالانکہ میرے جد رسول اللہ، دادا امیر المومنین اور بابا حسین شہید ہے. پوری زندگی بیمار امام علیہ السلام، بیمار کربلا، پوری زندگی گریو ماتم کرتے، نوحو ماتم کرتے رہے اور شام یاد کرتے رہے. لیکن خالی شام ہی امام کے سامنے سارے مناظر تھے. ان میں ایک منظر اور اہم ترین منظر ہے جو عام طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا. اس وقت میں اسی کو بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں، اگر ہمیں پتا چلے کہ ہمارا کوئی عزیز، ہمارے والد، والدہ یا کوئی قریبی عزیز اتنا بیمار ہے کہ اب اس دنیا سے چلا جائے گا، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسے بچا لیا جائے. لیکن اللہ نہیں چاہتا، اس کی مرضی نہیں ہے، انتقال ہو جاتا ہے.
تو دھکا لگتا ہے، دل دکھتا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، آج ہماری باری تھی. تھوڑا سکون ہوتا ہے مگر اس کی ایک ایک یاد آتی ہے. جب کوئی یاد آتی ہے ہم تڑپتے ہیں، روتے ہیں. پھر کوئی چیز تسکین کی ہوتی ہے جس سے ہمیں سکون ہو جاتا ہے. مگر اپنے آپ کو باقاعدہ سکون دینے کے لیے ہم نے کچھ رسمیں بنا رکھی. فوراً ہم مومنین کے درمیان اعلان کرتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، اور کسی جگہ پہ فرش بچھا کے انتظار کرتے ہیں. جب باپ کا انتقال ہوا تھا تو فوراً سننے کے بعد کتنے لوگ ہمیں تسلی دینے آئے. ان تسلی دینے والوں پہ نگاہ ہوتی ہے. پھر ہم جنازے کا اعلان کرتے ہیں، دفن کا اعلان کرتے ہیں. جنازے پہ بھی مجمع پہ نگاہ رہتی ہے. میرے باپ کا جنازہ اٹھا، اتنا بڑا مجمع تھا. مجمع بڑھتا ہے تو ہمیں سکون ہوتا ہے. پھر سیوم اور شہلم میں ہم ایک ایک پہ نگاہ رکھتے ہیں. جب ہم نے باپ کا سیوم کیا ہر طرف خبر دی، دیکھیں کتنے لوگ آئے، شہلم میں کتنے لوگ آئے. مجمع جو بڑھتا رہتا ہے. ہمارا درد کم ہوتا چلا جاتا ہے. عزیزو اگر آپ حاضر ہو چکے ہیں تو 2 جملے کہنا کافی ہوگا. خدا نہ کرے کسی بیٹے کا مظلوم باپ ایسے عالم میں مارا جائے کہ نہ اسے دفن کرنے والا کوئی ہو، نہ اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی ہو. بیٹا ہو مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار. یہ بیٹا اپنے مظلوم باپ کے جنازے کو پوری زندگی بھول نہیں سکتا. کسی جنازے پہ ایک آدمی بھی اگر دیکھا نا اس نے تو اسے یاد آئے گا بابا یہاں ایک آدمی تو ہے دفن کرنے والا نا، تمہارے جنازے پہ کوئی نہ تھا. بعضی جو روایت کا فقرہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں اور زحمت تمام کر دوں کہ عرصہ گزر گیا کربلا کو. ایک دن امام مدینے کے ایک راستے سے گزر رہے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا لوگوں سے کہہ رہا تھا ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب، اے لوگوں مجھ پر رحم کرو، میں ایک مسافر اور اجنبی انسان ہوں. امام قریب پہنچے، کہا بھائی تو ہمارے شہر میں اجنبی اور مسافر ہے؟ کہا مجھے کوئی شہر میں نہیں پہچانتا. اچانک امام فرماتے ہیں اے بھائی اگر تجھے شہر میں کوئی بھی نہیں پہچانتا تب بھی یہ بتا اگر ابھی تجھے موت آ جائے تو بتاؤ تمہیں قبر ملے گی کہ نہیں، تمہیں دفن ملے گا کہ نہیں، تمہیں دفن کیا جائے گا کہ نہیں، تمہارا جنازہ اٹھے گا کہ نہیں. تو اس نے پلٹ کے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ایک مسلمان ہوں، مسلمانوں کے شہر میں مرے، اسے جنازہ نہ اٹھے، اس کا جنازہ نہ اٹھے، اسے قبر نصیب نہ ہو، اسے غسل نہ دیا جائے، اسے کفن نہ دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. عزادارو میرے امام نے کربلا کا رخ کیا. فما صفاہ یا بتا تبقى 3 أيام بلا دفن. ارے بابا یہ مسافر کہہ رہا ہے میرا جنازہ اٹھے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، مجھے دفن کیا جائے گا. بابا افسوس آپ کی ذات پہ ہے 3 دن تک لاشا بے گور و کفن رہ گئے گھر میں کربلا پہ پڑا رہا. نہ کوئی دفن کرنے والا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا. اللہ رحمت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إلهي اهد الزهر وبيها وبعدها وبني عصر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين وأن ولي العباد اسمت کے صدقے میں ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہم سب کو اعمال خیر بجا لانے کی توفیق، بجا لاتے رہنے کی توفیق کرامت فرما. معبود ہم سب کے مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما، موجودین کو اپنی اطاعت کی توفیق کرامت فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان اہل قرار موالیان اہل بیت زندگی گزار رہے ہیں سب کے جانوں والے عزت و آبرو و نسلوں کا تحفظ فرما. بیماروں کو شفا عنایت فرما، مفروضوں کے قرض کو ادا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دفع فرما. عطبات عالیات علماء و مراجع کرام جمہوری اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگارا دشمنان دین، دشمنان مذہب اہل بیت کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو منقطع فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و غلام میں شامل فرما. جتنے حضرات بھی اس وقت اربعین کے موقع پہ زیارت عطبات عالیات عراق کے لیے تشریف لے گئے، پروردگارا سب کی زیارتوں کو قبول فرما، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے وطن واپس لوٹا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
عظمتوں کی مالکہ بازار میں، 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 عظمتوں کی مالکہ بازار میں۔ ہائے زینب تیری دا، ہائے زینب تیری دا بازار میں، عظمتوں کی مالکہ 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 بازار میں۔ شام والوں نے سجایا شام کو، دعوتیں بھیجی ہجوم عام کو، لائے پھر آلے ابا، لائے پھر آلے ابا بازار میں، عظمتوں کی مالکہ 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 بازار میں۔ ایک خطبہ آپ نے ایسا پڑھا، ایک صحابی پیٹ کر کہتا رہا، آ گئے کیا مرتضیٰ، آ گئے کیا مرتضیٰ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ 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 بازار میں۔ سر کے خون میں تر ہے جس کی اب جبھی، در حقیقت شامی وہ زینب نہیں، آ رہی ہے فاطمہ، آ رہی ہے فاطمہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ 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 بازار میں۔ زخمی چہرے پہ تھا بالوں کا نقاب، شام والوں سے تھا زینب کا خطاب، رو رہی ہے العطا، رو رہی ہے العطا بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں۔ یا حسین 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 محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا باعث الهدى. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا فريب الغرباء. السلطان بالحسن علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورا واجعل من أنصارك وأعوانك وشيئتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد